جناب ہمارے وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے، بلکہ ایک پاکستان کی پوری میں سمجھتا ہوں جو کہ ٹیم تھی، انہوں نے بڑی ہم آہنگی کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی کاوش کے ساتھ، بڑی دانش کے ساتھ، صبر کے ساتھ یہ جو مارکا سر کیا ہے، یہ بہت بڑا مارکا تھا، اور پاکستان کا نام جو ہے وہ پوری دنیا میں گونجا، اور پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری دنیا کو یہ احساس ہوا کہ پاکستان ایک صلح جو ملک ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں دی ہیں کہ وہ دنیا میں امن برقرار رکھنے کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس پر میں سمجھتا ہوں میں جناب وزیر اعظم صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، اور جناب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے ان لوگوں پر کہ انہوں نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں، اگر وہ کامیابی اگر آپ منسوب کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب کے نام کے ساتھ، جناب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کے ساتھ، تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ کامیابی، یہ جو عزت ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ پاکستان کے ہر شہری کی عزت ہے، 25 کروڑ لوگوں کی عزت ہے۔ جناب اسپیکر، بجٹ تو ہر سال بنتے ہیں، اور اگر ان کو سادہ ترین الفاظ میں بیان کیا جائے تو یہ ہے کہ آپ کے جو ضروریات ہیں، آپ کے جو وسائل ہیں، ان کو اکٹھا سامنے دیکھ کر فیصلے ہوتے ہیں، اور ہر حکومت یہ چاہتی ہے جناب اسپیکر۔ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی 17واں 18واں یا 20واں یہ بجٹ جس پہ میں کھڑا ہوا ہوں تقریر کرنے کے لیے، تو ہر دور میں ہر حکومت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کوئی ایسا بجٹ لے کر آئے جو اس کو عوام میں پذیرائی زیادہ بہتر ملے، اس کی عزت میں اضافہ ہو، اس کی ایک جو ہے وہ عوام کی تکالیف کم ہوں، اور عوام خوش ہوں اس کے اوپر۔ لیکن ہم جس انداز سے جس دور سے گزر رہے ہیں، جو اس وقت ساری دنیا کے حالات ہیں، اس میں ایک ایسا بجٹ پیش کرنا جس میں جو ہے وہ ہر ضرورت پوری کر دی جائے، عوام کی ہر خواہش، اگر خواہش ہے بھی ہے جو سب کی خواہش ہوتی ہے، اس کو پورا کر لیا جائے، یہ ممکن نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وسائل اور مسائل میں بہت فرق ہے۔ ہماری جتنی آمدنی ہے اس سے ہماری جو اخراجات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ خاص طور پر یہ جو یوکرین کی جنگ ہوئی، پھر ایران اور امریکہ کا جو یہ جو جنگ تھی، اس کے بعد جو پاکستان نے خود پچھلے سال مئی کے مہینے میں مارکا حق میں ایک عظیم جو کامیابی اور کامرانی حاصل کی اللہ تعالیٰ کی مدد اور کرم کے ساتھ، تو وہ یہ سارے وہ عوامل تھے جس پر معیشت پر بڑا دباؤ تھا۔ دیکھیں، ہر چیز کو ایک تو ہے کہ اپوزیشن کا ایک بہت اچھا کردار ہے، جب ہم بھی اپوزیشن میں ہیں اور تھے یا اس وقت ہم بھی یہ بات کرتے تھے، اور ان کا حق ہے، لیکن میری صرف یہ گزارش ہوگی کہ جب ہم تنقید کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی تجویز بھی دیں۔ ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ بات بالکل آپ غلط کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا متبادل یہ ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی کنٹریبیوشن ہو جائے گی، اور پھر حکومت کا بھی فرض ہے کہ وہ ہر طرف سے بات سنیں، وہ ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کی آواز سنیں، وہ ہر فاضل ممبران کی آواز کو سنیں، اور پھر اس پر غور و فکر کرے، اور جو چیز ہونے کے قابل ہے، جو چیز انکلوڈ ہو سکتی ہے، جس سے آسانی پیدا ہو سکتی ہے، اس کو ضرور کریں۔ جناب اسپیکر، 2 طبقے ایسے ہیں ہمارے ملک کے جو ایک دم فوری طور پر ان کا پر اثرات آتے ہیں بجٹ کے۔ ایک تو ہے ملازم پیشہ لوگ، سرکاری ملازمین جو ہیں، جو ان کے اوپر ان کی تنخواہوں پہ اگر اس کا صرف گزارا تنخواہ پہ ہے، پھر پینشنر لوگ ہیں، اور دوسرا سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے وہ لوگ ہیں جو زراعت سے جو ہیں وہ منسلک۔ ان پر ان کو اگر ایسا طبقہ ہے جو پہلے ہی بڑا دباؤ کا شکار رہتا ہے، ان کے حالات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کی آمدنی سے، ان کے وسائل سے ان کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، ان کی ضروریات زیادہ ہوتی ہیں، تو فوری طور پر ان پر اثر آتا ہے۔
اور ایک بزنس مین جو ہے اس کی بھی بڑی دشواریاں ہو سکتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک اگر مہنگائی ہوئی ہے تو وہ اپنے مصنوعات کا جو ہے اسی لحاظ سے قیمت بھی بڑھا دیتا ہے۔ آخر میں جو کنزیومر ہوتا ہے اس کے اوپر اس کے اثرات آتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم یقیناً میں نے دیکھا ہے کہ حکومت نے کوشش کی کہ 7% جو ہے وہ ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا، لیکن جس انداز سے ہمارا افراط زر میں اضافہ ہوا، جس انداز سے مہنگائی بڑھی، اس انداز سے میں سمجھتا ہوں کہ 7% جو ہے یہ بہت کم اضافہ ہے۔ اور میں یہ بتاؤں کہ یہی حالات تھے جب 2008 سے 2013 تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور اس وقت بھی بڑے دباؤ کا شکار تھی معیشت، لیکن ہم لوگوں کو یہ انداز تھا، ہماری کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ان 5 سالوں میں 100% تنخواہوں میں اضافہ کیا، اور 100% ہی ہم نے پینشنوں میں بھی اضافہ کیا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اگر افراط زر کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے جو روزمرہ کی اشیاء ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، جو زندگی کو قائم رکھنے والے معاملات ہیں، وہ آپ کی دسترس سے باہر جا رہے ہیں، تو شاید باقی کوئی طبقہ جو ہے، بزنس مین ہے یا کوئی بڑا زمیندار ہے یا کوئی اور بندہ ہے جس کے وسائل زیادہ ہیں، وہ شاید اس سے کچھ نہ کچھ مقابلہ کر سکے، لیکن ایک سرکاری ملازم، ایک مزدور، ایک زراعت سے منسلک جو ہے چھوٹا زمیندار، کاشتکار، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا میری یہ گزارش ہوگی حکومت سے، آپ کی وساطت سے جناب اسپیکر، کہ اس پر ضرور غور فرمایا جائے، اور کہیں سے بھی میں سمجھتا ہوں کوشن نکال کر یہ جو 7% ہے اس کو بڑھایا جائے، اور کم از کم جو ہے وہ 10% کیا جائے۔ جناب اسپیکر، یہ تو میں پہلے ہی گزارش کر چکا ہوں کہ ہمارے وسائل کم ہیں۔ اب وسائل کیسے بڑھائے جائیں؟ وسائل بڑھانے کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو سر جوڑنا پڑے گا۔ ملک کا معاشی نظام بھی ایسے ہی ہے جیسے گھر کا ہوتا۔ ایک گھر میں جب کمی بیشی آ جاتی ہے، کوئی مشکلات آ جاتی ہیں، تو پھر پورے گھر کو سر جوڑنا پڑتا ہے، پھر آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ کرنی پڑتی ہے۔ اس دشواری سے نکلنے کے لیے جو ہے وہ کوئی پلان بنانا پڑتا ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کی سننی پڑتی ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ایک ایکسٹینڈڈ گھر ہی ہے۔ اس گھر میں اگر 10 لوگ بستے ہیں تو اس میں 25 کروڑ لوگ بستے ہیں۔ تو یہاں بھی ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پاکستان کو عسکری لحاظ سے اتنی بڑی کامیابیاں عطا کی ہیں، جہاں پر ہم ہر میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو معیشت ایک ایسا نظام ہے، ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ ہے یا ایک ایسا چیلنج ہے کہ اس کو سر ماؤنٹ کیے بغیر، اس کے سر کیے بغیر یہ مہم جو ہے ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں ایک خوبصورت، ایک اچھا ماحول رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ایک جو ہے وہ ملک میں لا اینڈ آرڈر کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ملک میں لا اینڈ آرڈر ہوگا، جب ملک میں سمجھتا ہوں کہ اچھی سیاست ہوگی، جب ملک میں جو ہے وہ استحکام ہوگا، جب سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام بھی ہوگا۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں تمام سٹیک ہولڈرز کو، تمام سیاسی جماعتوں کو ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی گرداب میں پھنستے جا رہے ہیں، آخر کب تک قرضوں سے ہم اپنے ملک کو چلا سکتے ہیں؟ کوئی گھر بھی نہیں چل سکتا جناب اسپیکر جب تک، اور مقروض جو ہے اس کی پھر کوئی آواز میں بھی تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ کمزوری آ جاتی ہے، اس کی عزت میں بھی کمزوری آ جاتی ہے، اس کے وقار کو بھی اس سے ٹھیس پہنچتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اب ٹارگٹ بنانا چاہیے اپوزیشن کو بھی اور حکومت کو بھی، کہ ہم کس طرح قرضوں کی سلانت سے چھٹکارا حاصل کریں، کس طرح ہم اپنے وسائل کو بڑا کریں، کس طریقے سے ہم اپنا ٹیکس بیس بڑھائیں، اور کس طریقے سے ہم لوگوں کو راغب کریں۔ مجھے ایک میں دیکھ رہا تھا کہ جناب والا جنوبی کوریا بھی جو تھا وہ بھی IMF کا مقروض تھا، بڑا قرضہ تھا۔ ان کی لیڈرشپ نے ایک جو ہے وہ کال دی پوری قوم کو، اور اس نے خاص طور پر خواتین کو کال دی کہ دیکھو ہم مقروض ہو چکے ہیں اور ہماری اتنی عزت نہیں ہے جو ہماری ہونی چاہیے۔ ہر فورم پہ جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں شاید قرضہ مانگنے کے لیے آئے۔ تو کورین
خواتین نے اپنے زیور جو ہے وہ ان کے سپرد کر دی اور اس سے ان کا سارا قرضہ اتر گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ یہی ایک راستہ ہے، لیکن جب ہم مل کر بیٹھ کر سوچیں گے تو پھر کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکلے گا. اسی طریقے سے جیسے سب آج اگر ہمارے تمام سٹیک ہولڈرز اکٹھے ہوئے ہیں تو دیکھیں کتنا بڑا راستہ نکلا ہے، پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہوا ہے. جناب اسپیکر، اب یہ ہے کہ یہ غربت جو ہے ایک قرض، اور اس غربت سے جان چھڑانے کی بات اب کیسے ہو اور کس طریقے سے غربت کا خاتمہ ہو سکے. تو میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ ہمیں کوئی بہت بڑا جو ہے وہ کوئی کسی فلاسفر کی ضرورت نہیں. ہم سب صرف اکٹھے ہو جائیں اور یہ طے کر لیں کہ سیاست ہم کریں گے. ضرور سیاست کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن صرف سیاست نہیں کریں گے. ایک دوسرے کو صرف نیچا دکھانے کے لیے سیاست نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے سیاست نہیں کریں گے. لیکن یہ ہو رہی ہے جناب اسپیکر. آپ کو پتہ ہے کچھ دن میں وہاں بیٹھا کوئی بات کر رہا تھا، یہی بات کر رہا تھا، آج ادھر کر رہا ہوں، ایک دن ادھر بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ تو ایک نظام ہے، اس کو کہیں روکنا ہے. سونر دا بیٹر. جتنی جلدی ہم اس کو روک لیں. ہر آدمی جو ہے 25 کروڑ لوگ وہ محب وطن ہیں، وہ اس ملک سے پیار کرتے ہیں. یہ سب کا ملک، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی فائن پوائنٹ آف اکنامکس اٹھانے سے بہتر یہ ہے کہ وہ تو معیشت دان کر رہے ہیں، ہمارے پاس بڑے بڑے اچھے معیشت دان ہیں، لیکن ہم نے ایک ملک کو ماحول دینا ہے، اور اس ماحول کو بہتر کرنے کے لیے جہاں پر ہر طبقہ فکر جو ہے وہ خوشی خوشی کام کرے، کسان اپنے کھیتوں میں کام کرے، نوکری پیشہ اپنے وہ پیشے میں جائیں، اور جو مزدور ہے وہ مزدوری کرے، دکاندار دکانداری کرے، کارخانہ دار کارخانہ چلائے. اور امیر جو ہے وہ بھی، ہمیں امیروں کی بھی ضرورت ہے جناب اسپیکر. ساری دنیا جو ہے وہ ملینئر اور بلینئرز کو انوائٹ کرتی. ہمیں جو ہمارے بیرون ملک میں لوگ ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کو عزت دیں، ان کو توقیر دیں، وہ آئیں، انویسٹمنٹ ہو یہاں پر، اور پھر جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے. جناب اسپیکر، یہ وہ ساری باتیں ہیں جو شاید تمام ممبران مجھ سے بہتر جانتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. میں یہاں سے ایک اور خاص بات کرنا چاہوں گا کہ جناب وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے مجھے اور ہمارے کچھ ساتھی دوست جو تھے وہ ان کو کشمیر بھیجا تھا. آج جو کشمیر میں حالات ہیں اس پہ دل خون کے آنسو روتا ہے. بہت تکلیف پہنچتی، ہر پاکستانی کو تکلیف، ہر شخص کو تکلیف، خواہ وہ کوئی اپوزیشن میں ہے خواہ وہ گورنمنٹ میں. لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ ہر شخص کا دل دکھتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جناب اسپیکر، میں یہ پورے ہاؤس کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ جب ہم وہاں گئے ہم نے ان کے ساتھ گفت و شنید کی، اس کمیٹی کے ساتھ، اور ان کے جو مطالبات تھے بڑے غور سے سنے، ان کو پورا موقع فراہم کیا کہ آپ اپنے کھل کے بات کریں. اور انہوں نے کھل کے بات کی، بہت اچھی بات کی انہوں نے، اور ان کے جو مطالبات فوری طور پر حل ہو سکتے تھے وہ فوری طور پر مان لیے گئے. غالباً ڈاکٹر فضل چودھری طارق فضل چودھری صاحب کو زیادہ انہوں نے لکھا تھا، اس وقت منٹس لے رہے تھے، تو وہ جو تھے ان میں سے 80% سے زیادہ جو معاملات تھے وہ طے ہو گئے تھے. کل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ ایک پوائنٹ ایسا تھا کہ وہ جو مہاجرین کی سیٹیں تھیں اس پر بھی ہم نے ان سے یہ گزارش کی کمیٹی سے کہ آپ ایسا کریں، اپنی یہ جو احتجاج کی آپ کی 9 تاریخ کی کال ہے اس کو آپ کال آف کر دیں، اس کو آپ ملتوی کر دیں، تو ہم بیٹھ جاتے ہیں. اس پر بھی بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، اور ہم چاہیں اس کا کوئی طریقہ نکالتے ہیں، کوئی راستہ نکالتے ہیں. لیکن اگر آپ کال جو ہے اس کو مؤخر نہیں کریں گے، احتجاج بھی جاری رہے گا اور یہ ہیجانی کیفیت بھی جاری رہے گی، لوگ بھی تذبذب کا شکار رہیں گے، تو ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے. آپ یقین کریں کہ جو کام کے ایسے بھی تھے جو ہم خود سمجھتے تھے کہ یہ ضرورت ہے، اور یہ کمیٹی نے صحیح مطالبہ کیا ہے. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہیلتھ کارڈ ہمارے پاس ہونے چاہیے،
جیسے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاسپٹلز میں MRI کی مشینیں ہونی چاہیے ڈویژنل لیول کے اوپر، جو بھی تھے، خاص کو میرا خیال ہے 38 میں سے 32 کے قریب جو پوائنٹ